بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 6 جون ہے، سوموار کا دن، شام کا وقت، سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی، نئے سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کیا ہے کہ اپنے ایک استاد محترمی و مکرمی کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے، 21ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے۔ تعلیم و تعلم سے ان کا شروع سے ہی رہا تعلق، اور لاء کالج میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ان سے اجازت نہیں لی میں نے کہ ان کے نام کے ساتھ یہ آپ سے ان کا واقعہ شیئر کروں۔ ہوا یہ کہ استاد محترم جو تھے، کئی دفعہ بیرون ملک دوروں پر ٹریننگ کے لیے یا سیر و سیاحت کے لیے، یا ان کی بیرون ملک فیملی سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اکثر اوقات بیرون ملک جایا کرتے تھے، اپنی سروس کے دوران بھی اور آفٹر ریٹائرمنٹ بھی۔ ہوا کیا کہ ایک دفعہ عمرہ کے سفر پہ جا رہے تھے استاد محترمی عمرہ کے سفر پہ جا رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ میری جو سیٹ تھی وہ ایک عمر رسیدہ ضعیف عورت کے ساتھ آ گئی جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ جہاز نے اڑان بھری، مجھے لگا ان کی عادات سے، ان کے بیٹھنے سے، بول چال سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پہلی دفعہ جہاز میں سفر کر رہی ہیں۔ لیکن میں نے سوچا تو کیا ہوا، میں کوئی نہ کوئی بندہ ہر بندہ کبھی نہ کبھی تو پہلی دفعہ سفر کرتا ہی کرتا ہے، کوئی بھی ہو۔ جہاز میں پہلی دفعہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بیٹھتا ہے جی، تو وہ بھی اسی طرح پہلی دفعہ بیٹھی ہوں گے۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ جہاز نے اڑان بھری، اڑنا شروع ہوا تو ایئر ہوسٹس نے وہ لنچ کے پیکٹس لا کے سب پیسنجرز کے آگے رکھنا شروع کر دیے۔ اب وہ بوڑھی اماں نے اپنے ٹفن کو کھولا، باکس کو کھولا، اور اس میں سے سب سے اوپر رکھا ہوا تھا ٹیشو پیپر کا پیکٹ۔ ماں جی نے وہ ٹیشو پیپر کا پیکٹ کھولا جلدی سے، اور اس میں سے نکال کر 2 ٹیشو پیپر پہلے ان کو غور سے دیکھا، اور پھر ان کو منہ میں ڈال کر کھانا اور چبانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چباتے رہی، ان میں سے کوئی ذائقہ نہ آیا، نہ وہ چبائے جانے کا نام لے رہا تھا، نہ کوئی ذائقہ، نہ کھٹا نہ میٹھا، کچھ بھی نہیں۔ تو ان کو ماں جی کو لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کہیں پہ میں کوئی غلطی کر رہی ہوں۔ اس نے نا جلدی سے میری شکل کی طرف دیکھا کہ یہ بندہ پڑھا لکھا لگتا ہے، یہ کہیں مجھے دیکھ کر میرا مذاق نہ اڑائے۔ استاد صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے یوں محسوس کروایا ان کو کہ جیسے میں نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ اپنے رویے سے، اپنی باڈی لینگویج سے میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میری تو آنکھیں بند تھیں، میرا دھیان کسی اور طرف تھا، میں تو سو رہا تھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن ماں جی تھیں کہ ان کو پورا یقین اور احساس ہو چلا تھا کہ اس بندے نے مجھے یہ حماقت کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، شاید انہیں شرمندگی کا احساس ہو رہا ہو۔ اور ان کو دور کرنے کے لیے، اس احساس کو دور کرنے کے لیے استاد محترمی و مکرمی نے ایک کام کیا۔ وہ کیا کہ اپنا ٹفن باکس کھولا، اس میں سے ٹیشو پیپر کا رول نکالا، پیکٹ، اس کو کھولا ماں جی کے سامنے، اور 2-3 ٹیشو پیپر پکڑ کر منہ میں ڈال کر کھانا شروع کر دیے، ان کو چبانا شروع کر دیا۔ ماں جی نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، کہے لگائے۔ اس نے کہا بیٹا یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، تم کیوں کھا رہے ہو اسے؟ میں نے کہا ماں جی اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
یہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ بھی کھائے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی کھانے کی پیٹ بھرنے کی چیز ہے، روٹی کے سے پہلے شاید یہ کھائے جاتے ہوں۔ میں نے تو کھانا شروع کر دیے تھے، اگر آپ مجھے منع نہ کرتی تو شاید میں نگل بھی چکا ہوتا، کھا بھی جاتا۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے بتا دیا۔ ماں جی بڑی عقل مند محسوس ہوتی ہیں آپ کی عقل، دانش مندی اور تدبر کا تو میں قائل ہو کے رہ گیا ہوں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اتنی سیانی اور عقل مند کیسے؟ لگتا ہے آپ کسی پڑھے لکھے خاندان سے ہیں، لگتا ہے آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ ہوائی سفر کیا ہے، لگتا ہے آپ کسی بڑی فیملی کا حصہ ہیں ماں جی۔ اس بوڑھی اماں نے کہا نہیں بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بھی اس بات کا پتہ کچھ لمحے پہلے چلا ہے کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے بھی غلطی سے اسی طرح تمہاری طرح ان کو اپنے منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیا تھا، تو مجھے احساس ہوا، پتہ چلا، مجھے یہ علم ہوا کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ کپڑا ٹائپ کوئی چیز ہے، شاید اس سے چہرہ اور ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں۔ اب استاد صاحب نے کہا ماں جی وہ واہ واہ کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علم، آپ کا نالج، آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے، آپ تو وہ کچھ جانتی ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا۔ اب استاد محترم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس عورت کے ساتھ میرا سفر چند گھنٹوں کا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس عورت کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس عورت کو زندگی میں پہلی دفعہ ملا ہوں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شاید میں زندگی میں دوبارہ ان سے میری کبھی ملاقات نہ ہو۔ یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے استاد محترم نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ جان بوجھ کر، اپنے آپ کو نیچا دکھا کر، اپنے آپ کو کم عقل دکھا کر، اپنے آپ کو لا علم دکھا کر ماں جی کے مان کو، ان کی عزت کو نیچے گرنے سے بچایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے، کسی کو نیچا کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کسی کو دبانے کے لیے۔ جب کسی کو نیچے کریں گے تو آپ کا اپنا قد کاٹھ بھی نیچے ہوتا جاتا ہے، مگر جب آپ دوسروں کو اٹھاتے ہیں تو ان کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا قد کاٹھ بھی، آپ کی اپنی قدر و منزلت بھی، آپ کی اپنی عظمت بھی اتنی ہی اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، اللہ سونے کا بنایا ہوا اصول ہے، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا کہ دوسروں کو نیچا دکھانے والا کبھی اونچا یعنی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، اور دوسروں کو اونچا کرنے والا، دوسروں کو اٹھانے والا، دوسروں کی عزت افزائی کرنے والا، دوسروں کو شرمندگی سے بچانے والا وہی شخص ہوتا ہے جس میں اچھی ماں، اچھے باپ کا خون جس کی رگوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ والدین کی تربیت کی ایک علامت ہوتی ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے ماں باپ کے دیے ہوئے علم کا، تجربے کا اور تربیت کا، کہ آپ دوسروں کو نیچا دکھا کر، دوسروں کو شرمندہ دکھا کر خود کو بڑا کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا المیہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے روزمرہ کی زندگی میں کہ بہت سے لوگ دوسروں کی حماقت دیکھ کر، لا علمی دیکھ کر، کم عقلی دیکھ کر اس کو کہکہا لگاتے ہیں اس کے سامنے جان بوجھ کر، صرف اس لیے کہ اسے شرمندہ کیا جا سکے۔ اور دوسروں کی شرمندگی سے ہمیں دلی اور دماغی تسکین ملتا ہو
تو یہ ہماری کم ظرفی کی علامت ہے۔ ایسا کرنے والے لوگ اصل میں خود کوتاہ قد، خود کم ظرف اور خود عقل سے عاری ہوتے ہیں، پیدل ہوتے ہیں۔ اس لیے بالکل اسی طرح جس طرح سے بچانے والا مارنے والے سے زیادہ بڑا اور اہم ہوتا ہے، اسی طرح گرانے والے سے، شرمندہ کرنے والے سے، بے عزت کرنے والے سے، دوسروں کو گھٹیا ثابت کرنے والے سے وہ شخص بہتر ہوتا ہے جو لوگوں کی عزتوں کا پاس کرتا ہے، لوگوں کا احترام کرتا ہے، لوگوں کی عظمتوں کو بڑھاتا ہے، لوگوں کی برتری کو تسلیم کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لوگوں کو بڑا بننے میں مدد کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کو شرمندگی سے بچاتا ہے۔ یہی اصل میں انسانیت کا ظرف ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ ایسے لوگ انسانیت کی بلندیوں کو چھو جاتے ہیں، عظمتوں کی بلندیوں پہ ڈورے ڈالتے ہیں، کمند ڈالتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، ڈیرے لگاتے ہیں، ستاروں کے برابر ان کا قد کاٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ چیز، یہ ہنر، یہ ظرف، یہ اعلیٰ مقامی اللہ پاک ہر ایک کی قسمت میں نہیں کرتے۔ یہ انہی لوگوں کی قسمت میں یہ مقام ہوتا ہے، یہ قدر و منزلت انہی کے حصے میں آتی ہے جن کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہو، جن کے اوپر رب کائنات کی خاص عظمت کا سایہ پڑا ہوا ہو، جن پر خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہو، جس سے مولا بہت پیار کرتے ہو۔ ان لوگوں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ موقع نصیب ہو، آپ کو بھی۔ آئیے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہم سب بھی دوسروں کی شرمندگی کا باعث نہ بنا کریں، دوسروں کو گھٹیا ثابت کر کے کہا نہ لگایا کریں، دوسروں کو نیچا دکھا کر، دوسروں کو نیچے گرا کر بلند ہونے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ یہ بلندی، یہ خوشی وقتی طور پر ہو سکتی ہے، مگر ایٹ دا لانگ رن ود دا پیسج آف ٹائم اس کو زوال آتا ہے، اور انسان کا ناک، انسان منہ کے بل گرتا ہے ایسی عظمت سے، اور پھر اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا سوائے خالق کائنات کے، رب العزت کے۔ یہ تھی جی آج کی کہانی، چھوٹا سا واقعہ جو مجھے پسند آئی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، امید ہے آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ جی آج کے پروگرام کا دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا دوسرا سیگمنٹ ہے آج کا سوال، مگر پچھلے پروگرام میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو وہ کتنے دن تک کنویں میں رہے تھے؟ تو روایات میں آتا ہے جی 5 دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں قیام کرنا پڑا، رہنا پڑا مجبوراً۔ آج کا سوال نوٹ فرمائیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم یعنی عجائب گھر پاکستان کے کس شہر میں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ 2 سوال ہو گئے، ایک بتا دیتا ہوں، ایک سوال کا آدھا حصہ بتا دیتا ہوں۔ یہ میوزیم، یہ عجائب گھر جو پاکستان میں سب سے بڑا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہے۔ اب اس کا نام آپ نے مجھے کل کے پروگرام تک بتانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ میں کتنا علم ہے، آپ کتنے پانی میں ہیں، کتنا کچھ جانتے ہیں پاکستان اور پاکستانیت کے بارے میں، کتنا نالج رکھتے ہیں، ملک عزیز سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جی پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ بھی ختم ہوا، بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے آج کا شعر۔ اچھا جو آج کا شعر میں آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں نا، بڑا ہی پیارا ہے یار،
बहुत खूबसूरत है, आप सुनेंगे तो महजूज होंगे, लुत्फ उठाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। गौर से सुनिएगा, आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। असल में ये शेर जो होते हैं ना, हरकस व नाकस की समझ में आने वाले नहीं होते। हर कोई बंदा इनकी कदर मंजिलत समझ नहीं सकता, इनकी छुपे हुई बातों को पहुंच नहीं सकता, बल्कि बाज़ लोग तो सतही तौर पर सुनना और इसका मतलब समझना भी पसंद नहीं करते। अपना अपना मिजाज होता है साईं। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में रोज़ाना हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक एक शेर पेश किया करता हूँ, तो आज भी करूँगा। गर उस्तुद कबूल शुद ज़े नसीब। जी आज का शेर इस तरह से है कि अब यूं ही ढूंढता हूं हवाओं में उसका अक्स। अब यूं ही ढूंढता हूं हवाओं में उसका अक्स। एक शख्स था मेरे पास, एक शख्स था आस पास, न जाने कहां गया। एक शख्स था आस पास, न जाने किधर गया। ये था जी आज का प्रोग्राम, आज का सवाल, आपका आज का जवाब। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को आज के शाम के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ तकसीम करें। आप सबका अल्लाह हामी नासर और रब रखा, और पाकिस्तान जिंदाबाद।